بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم لوگ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کمپیوٹر کے جو بیسک جو کانسیپٹ ہیں وہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 2 ہے اس سلسلے میں. آپ لوگ میرا نام ہے اور ای میل ایڈریس ہے، اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے. آج کے لیکچر میں، آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کچھ ہم لوگ ٹرمز کو سیکھیں گے. اس میں سب سے پہلی بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انفارمیشن پہ کرنے جا رہے ہیں. واٹ از انفارمیشن؟ لیکن پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ڈیٹا کو اور کمپیوٹر کے جو اور کمپوننٹ ہیں جن میں یوزر تھا، ہارڈ ویئر تھا، سافٹ ویئر تھا، جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. تو ہم نے یہ سیکھا دیٹ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ را فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. یا ڈیٹا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ریکارڈ ہو سکے، جو ریکارڈیبل ہو، اسے ہم لوگ ڈیٹا کہتے ہیں. انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ ڈیٹا کی پروسیسڈ فارم ہوتی ہے، یعنی جب ڈیٹا پہ کوئی نہ کوئی عمل کر لیا جائے تو وہ انفارمیشن بن جاتی ہے. ڈیٹا کسی سسٹم میں سے گزرنے کے بعد اور پروسیس ہونے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جانا، اس میں کچھ ایڈیشن ہو جانا، اس میں کچھ کی مینیپولیشن ہو جانا، کچھ ایڈ کر دینا، اس میں کچھ نکال دینا، اس کو سارٹ آؤٹ کر دینا، یہ سب کی سب پروسیسنگ کی فارمس ہیں. اس ڈیٹا کو مینیج کر لینا. تو آفٹر دیز آل پروسیسنگ جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے ہم لوگ انفارمیشن کہتے ہیں. انفارمیشن خاص ہوتی ہے، ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ عام چیز ہوتی ہے. ان میں جو بیسک فرق ہے وہ یہی فرق ہے کہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ پروسیسنگ سے پہلے ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن جب ڈیٹا پہ پروسیسنگ ہو جاتی ہے تو وہ انفارمیشن بن جاتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل پہ. تو اس سائیکل میں ایک سائیکل ہے کہ ان پٹ جو ہے وہ کمپیوٹر میں کیسے گئی اور پھر ہمارے پروسیسر نے اس کو کیسے پروسیس کیا اور پروسیس کرنے کے بعد ہمیں انفارمیشن دی، تو انفارمیشن کیسے ہوگی. اس میں کچھ ٹاسکس ہیں جو ہم لوگ سے پرفارم کرتے ہیں اور ان ٹاسک سے مل کے انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل بنتا ہے. اور یہ ٹاسکس کون سے ہیں کہ جن میں ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن میں بدل جاتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ان پٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم لوگ اپنے کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں. تو ان پٹ انفیکٹ ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں، اور آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں کمپیوٹر دے رہا ہوتا ہے آفٹر پروسیسنگ کے بعد. تو ان پٹ جو ہے وہ ڈیٹا انٹری ہو سکتی ہے یا وہ اسکیننگ ہو سکتی ہے. ہم اس کو اسکین کر رہے ہیں، کسی ڈیٹا کو اسکین کر رہے ہیں اور وہ اسکین کر کے ہم کمپیوٹر میں اس کو انپٹ کر رہے ہیں. تو ان پٹ کی یہ فارمس ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پروسیسنگ ہے نمبر 2 پہ. اور پروسیسنگ جو ہوتی ہے یہ انفیکٹ جب پروسیسر کے پاس، جب کمپیوٹر کے برین کے پاس ان پٹ آتی ہے تو وہ اس ان پٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور انڈرسٹینڈ کر کے اس کو پروسیس کرتا ہے. ان پروسیس کرنے میں مینیپولیشن ہو سکتی ہے. مینیپولیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا میں کچھ ایڈیشن کرنا یا سبٹریکشن کرنا، اس میں سے کچھ نکال دینا یا اس میں کچھ ایڈ کرنا، یا اس ڈیٹا کو کیلکولیٹ کرنا، اس پہ مختلف آپریشنز پرفارم کرنا، پلس مائنس ڈویژن ملٹیپلیکیشن یا کچھ لاجیکل آپریشنز پرفارم کرنا. یہ سارا کام پروسیسنگ میں ہوتا ہے. تو جب پروسیسنگ ہوگی تو پھر ہمیں آؤٹ پٹ ملے گی، اور آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے وہ انفیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے جو کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں. یا ایک بڑی اہم بات کہ آؤٹ پٹ کی ایک اور فارم ہو سکتی ہے جو کہ اسٹوریج ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل ان پٹ سے مراد ہوتی ہے کویشچن کرنا، اور آؤٹ پٹ کا مطلب ہے دی آنسر، جو ہمیں آنسر ملتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کسی بندے کو کچھ سوال کر رہے ہیں تو وہ ان پٹ ہے. وہ اس سوال پہ سوچتا ہے تو وہ پروسیسنگ ہے، اور وہ سوچنے کے بعد جو ہمیں آنسر دیتا ہے وہ آؤٹ پٹ ہے. بالکل ایسے ہی کمپیوٹر میں ہم لوگوں نے جب ان پٹ کی تو وہ ڈیٹا تھا اور وہ پروسیسر کے پاس گیا، اس نے اس کی پروسیسنگ پرفارم کی،
ہو سکتا ہے ان پٹ یہ ہو کہ آپ اس ڈیٹا کو اسٹور کر دیں کہیں، تو آؤٹ پٹ اب کیا ہوگی، اس کی اسٹوریج، اس کا اسٹور ہو جانا، اس ڈیٹا کا اسٹور ہو جانا. تو پروسیسر نے وہ ان پٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور انڈرسٹینڈ کر کے ان پٹ کے مطابق آنسر کرنا ہے. اگر تو ان پٹ یہ ہوئی کہ بھئی آپ ڈیٹا کو انفارمیشن میں بدل کے اسکرین پہ دکھا دو تو پھر یہ آؤٹ پٹ ہے. اور اگر ان پٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ ان پٹ آئی ہے اور پروسیسنگ اب کیا ہو رہی ہے کہ اسے میں اپنی اسٹور کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو اسٹوریج ہو رہی ہے وہ انفیکٹ اب ہمارے پاس اسٹوریج جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہے. ہو سکتا ہے جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ دوبارہ سے ہمیں ان پٹ کے طور پہ استعمال کرنا پڑے. فار ایگزامپل 2+2 یہ ایک کمانڈ ہے، 2 اور 2 کو جمع کرنا. پروسیسر نے کیا کیا، 2 اور 2 کو جمع کر دیا اور آؤٹ پٹ میں 4 دے دیا جو کہ 4 آنسر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ 4 دوبارہ سے ایز این ان پٹ ہم لوگ یوز کریں. تو ان فیکٹ اس طرح سے یہ ایک پورا سائیکل بن رہا ہوتا ہے جسے ہم لوگ انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کا نام دیتے ہیں. اچھا، ہمارے کمپیوٹر کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں اور وہ کریکٹرسٹکس کون سی ہیں اور اچھی ہیں. کمپیوٹر ہمارا پاورفل ہے کیوں؟ اسپیڈ کی وجہ سے، اچھی اسپیڈ ہے، بہت زبردست اسپیڈ ہے. نینو سیکنڈس میں کمپیوٹر جو ہوتا ہے یہ پروسیسنگ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور ایک وقت میں ملٹیپل پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہیں، ملٹیپل کام کر رہا ہوتا ہے ہمارا کمپیوٹر. ایک وقت میں ایک سے زیادہ ایکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے، ٹاسکس پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں، اور ملٹی پروسیسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اسپیڈ جو ہے، اسپیڈ وائز یہ بہت زبردست ہے. ایکوریسی ایکوریٹ ہے، اس کو جو چیز ہم بتائیں وہ ویسے ہی کرتا ہے، کبھی اس نے کام خراب نہیں کیا، بلکہ جو چیز جیسے کہی جاتی ہے، فار ایگزامپل 2+2 کرنا تو یہ 4 ہی اس کا آنسر کرے گا. تو ایکوریٹ جواب دیتا ہے ہمیں، ایکوریسی بہت زبردست. اسٹوریج بہت زیادہ ہو سکتی ہے، آج کل تو ٹی ویز میں اسٹوریج ہوتی ہے، اس سے زیادہ اسٹوریج ہوتی ہے. تو اسٹوریج کافی زیادہ ڈیٹا ہم لوگ کمپیوٹر میں اسٹور کر سکتے ہیں. کنسسٹنسی بہت زیادہ ہے کمپیوٹر کے کیس میں. آپ کمپیوٹر کو صبح سے لے کے شام تک چلائیں تو یہ چلتا رہے گا اور کنسسٹنٹ چلتا رہے گا، مسلسل چلتا رہے گا. ایک فائل کو بار بار آپ اوپن کر رہے ہیں تو وہ بار بار اوپن ہوگی، اور وہ فائل جتنی دفعہ آپ اس کو چلانا چاہیں اتنی دفعہ وہ فائل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم لوگوں نے سیکھا انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل اینڈ انفارمیشن اینڈ کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹر. نیکسٹ ٹیوٹوریل میں انشاءاللہ ہم لوگ مزید کانسیپٹ جو ہیں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کے حوالے سے انہیں کلیئر کریں گے انشاءاللہ.